تاج شریعہ سوڑا، تاج شریعہ سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ الحمدللہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچی؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آواز کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کا ریپلائی آنا چاہیے، ہے نا؟ جواب دینا ضروری ہے نا؟ آپ کی خیریت پوچھوں تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ الحمدللہ اچھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ فقیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس وقت کی مقبول محفل نور میں ہم سب کی شرکت ہے، اس کی رحمت ہے۔ بے شک۔ ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بستروں پر لیٹے ہوئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے ہیں آلموسٹ الحمدللہ جسم و جسمانیات کے ساتھ مسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ تو جب خیریت پوچھے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اگر ڈال لی تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پریشانی آس پاس نہیں آ سکتی ہے۔ بولے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر الحمدللہ بولنا چاہیے، کہاں پر انشاءاللہ بولنا چاہیے، کہاں پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ؟ کوئی پیدا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نا؟ تو یہ دعائیں یا کلمات ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے لگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں حاضر آؤں تو مجھے ریپلائی ویسا ہی ملنا چاہیے جیسے یہ الحمدللہ شیر رضا آپ سب کے درمیان وہابیوں کو چیرتا ہے، دیوبندیوں کو پھاڑتا ہے، صلح کلیوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ۔ اچھا لگا نا؟ لگا کہ بریلویوں کا جلسہ ہے اللہ۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ خطابات تو ہو چکے، مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام رونق افروز ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ موجود ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ خطیب الہند عالم بامل حضرت علامہ مفتی رفیع اللہ صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی ہے اور آج کے خطیب اور ہمارے اور آپ سب کے مہمان۔ میں اللہ شہر ناگپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا ہے۔ شہر ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں تو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مہمان نہیں رہتا، واہ واہ، کیا بات ہے ہے، نا؟ سبحان اللہ۔ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ میزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے نا؟ عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری 24 سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی لیتا ہوا چلا آ رہا ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان ہے نا؟ میرا یہ نیا تیور نہیں ہے، نہ ہی میرا نیا یہ کام ہے۔ میں کام 24 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں تک کی پہنچا پیغام 24 سال کے بعد ہے نا؟ ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاج الاولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے، پل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دے، ہے نا؟ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔
سنا آپ نے، ہے نا؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ ان تکالیف، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کا تو سامنا آئی تھنک آپ لوگوں نے دور دور تک نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھے جن کی ماں نہیں، ان سے پوچھے جن کا باپ نہیں، ان سے پوچھے جن کا بھائی نہیں، ان سے پوچھے جن کی بہن نہیں، ان سے پوچھے جن کا شوہر نہیں، تنہا ہے لیکن ہر حال میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وقت پر سوتی ہیں، وقت پر اٹھتی ہیں، وقت پر سوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، لیکن بعد فجر قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، بند کر کے قرآن عظیم ہاتھ کو رب کے حضور میں اٹھا کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی کو سکا، کہ تو نے اپنے محبوب پر نازل جو قرآن کیا ہے، اس قرآن پاک کی تیری عطا کردہ آنکھوں سے میں نے تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ رب کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں کیا کرو، ہر حال میں۔ ان سے پوچھو جو روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہر راہگیر کی جانب متوجہ ہے، آس لگائے ہوئے کہ کاش کوئی آ جائے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، آج شیرمال کھانے کا من ہو رہا ہے، کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے مجھے شیرمال اور کباب دے کر کے چلا جائے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین، ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ ناگپور کے کسی بھی حصے میں جا کر کے جس چیز کی خواہش ہو کھانے کی، بڑے سے بڑے ریسٹوراں میں جا کر کے وہ کھا سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق صبح سے لے کر کے شام تک کے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا ہے۔ جتنے ہاتھ پیر مارنا چاہو، نمازوں کو ترک کرنا چاہو، باجماعت پڑھنا نہ چاہو، اذان ہو رہی ہے ظہر کی، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گراہک آ جائے، ایک کی الجھن میں جماعت قضا، ایک کی الجھن میں مسجد جانا ترک کر دیا، عصر کا وقت آتا ہے 2-4 اگر آ گئے گراہک تو ہم اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ کاش تمہیں اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے میرے حصے میں روزی ڈال رکھی ہے، جو صبح سے شام تک میرا ہے حصہ، وہ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے، وہ چاہے 1 گھنٹے میں دے دے یا 6 گھنٹے میں دے دے یا 8 گھنٹے میں دے دے، میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے، بیٹے کے بعد پوتا بیٹھے، لیکن کمائی اتنی ہی دکان پر، فیکٹری پر تو ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے میرے حصے میں دے رکھی۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بے شک۔ حتی الامکان کوشش۔ آج وجہ کیا ہے کہ وہابی دیوبندی صلح کلی بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ تو لیٹ جایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ زمین کا پرسا حال کوئی نہیں، یہ موقع کسی اور نے نہیں دیا، ہم نے دیا ہے، ہم نے۔ اگر بعمل ہوتے تو وہ زمین خالی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر الحمدللہ ہم ہوتے، ہمارا بیٹا ہوتا، ہمارا پوتا ہوتا، ہمارا نواسی ہوتا جو رب کے حضور میں اپنی پیشانی جھکا رہا ہوتا۔ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سنی پیور بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے، آج اللہ کا فضل ہے، میں I'm very 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 happy، ماشاءاللہ بہت خوش، بے پناہ مسرور ہوں، بے پناہ خوش ہوں الحمدللہ کہ آج مسجد میں الحمدللہ رب العالمین گنبد رضا کا افتتاح تھا۔ حسن اتفاق کہ اس مسجد کا نام اب تک نہیں، حالانکہ ماشاءاللہ بڑی دیدہ زیب تعمیر، اور مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے حصے میں مسجد کا نام رکھنا، تو میں نے یوں ہی عرض کر دیا کہ جس نام کو سب سے زیادہ لینے میں دل کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ نام مسجد اعلیٰ حضرت ہے الحمدللہ۔ کبھی آنے سے پہلے مسجد کا نام محلے کے اعتبار سے معروف تھا، لیکن جس وقت الحمدللہ پردہ گنبد اعلیٰ حضرت سے اٹھا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ مسجد اعلیٰ حضرت کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی انشاءاللہ منسوب ہوگی۔ وہابی ہو، دیوبندی ہو، خارجی رافضی صلح کلی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو،
चाहे जैसा रंग बिरंगी हो, लेकिन नाम जब भी लेगा वो आला हजरत ही का लेगा अमल। वाह वाह क्या बात। हाँ, बहुत बड़ी बात। काम ऐसा करके छोड़ो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो अपने, पराए भी उसी को कहते रहे। वाह वाह। ये है अमल। क्या है? जब आदत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेश करने में प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो आदत के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट किया करता है, पेश किया करता है। समझ रहे हैं आप? तो रब का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले, इंशाअल्लाह। और ऊंची बोले। रब देख रहा है और रब की रहमत से रब का सच्चा पत्ता सैयदना सरकार ताजुल औलिया देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हैं, दम भरते हैं, सब कुछ छोड़ करके सुबह के वक्त में शब के किसी हिस्से में हम आस्ताने आलिया सरकार ताजुल औलिया में हाजिर हुआ करते हैं, लेकिन ईशा की नमाज का पता नहीं है, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। क्या है? पूछेंगे नहीं सरकार ताजुल औलिया तुम मेरे आशिक थे, तुमने सोचा नहीं कि ताजुल औलिया ने यानी ताजुद्दीन ने क्या पूरी उम्र नमाज को तर्क किया है? रब की कुर्बत ऐसा ही नहीं हासिल होती, रब की कुर्बत हासिल होती तब है जब रब्बे कदीर को याद करता है बंदा, उसके महबूब की सच्ची मोहब्बत करता है बंदा, तब रब्बे कदीर अपना दोस्त बनाता है, और दोस्त बनता जब है तो औलिया तैयार होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह रब का शुक्र अदा करने की आदत डालें, हर हाल में डालें। बीमार है रब का शुक्र अदा करें, भूखे हैं रब का शुक्र अदा करें, कारोबार में परेशानी है रब का शुक्र अदा करें, बे औलाद है रब का शुक्र अदा करें, बेटियां सिर्फ है रब का शुक्र अदा करें। रब ने दी है, रब ने डाली, जिसको कहते हैं आम जुबान में आप लोग, तो टालेगा भी वही, खत्म भी वही करने वाला है। मेरे पास आए तो तावीज अगर मैं दूंगा, असर वही वक्त तक की करेगा जब तक तुम्हारे में अमल होगा। नमाज तर्क करो, तावीज बेकार। चाय में शक्कर होती है, चाय मग भर के होती है, तो शक्कर भी बहुत बड़े स्पून में लेकर के डाला जाता है क्या? बोले, जल्दी बोले। नहीं ना, चाय तो इस टी स्पून होता है ना, चमची जिसको कहते हैं, पता नहीं चमची कहते हैं ना। अच्छा, आज ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब चम्मच करते हैं उसको, मैंने इसी वजह से मुज़क्कर कर दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवियों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। न बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी डरता है, और न आंखों से आंखें मिला करके हक बात कहने में डरता है। सुभान अल्लाह। बेशक। रब का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घर में अपनी घर में जितनी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है, एहतमाम करेंगे पर्दे का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेजरूरत, बेवजह, बगैर काम के घर से बाहर कदम निकालने के लिए भाई पूछे, चचा पूछे, वालिद पूछे, शौहर पूछे बीवी से, जरूरत क्या है, काम क्या है, मेरे लायक हो तो मैं कर देता हूं। पूछा करें, पूछा करें, पूछा करें। जब घर से सुबह निकले तो घर पे अपनी जोजा से, अपनी वाइफ, अपनी बीवी से पूछें, कोई काम तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है, मैं जा रहा हूं मार्केट, मैं जा रहा हूं दुकान, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, मैं जा रहा हूं कारखाने, मैं जा रहा हूं नौकरी पर, कुछ लाना तो नहीं है, ताकि दोपहर में अगर खाना खाने के लिए आऊं तो लेता हुआ आऊं, वरना शाम को तो जरूर लेकर के आ जाऊंगा। बेटियों से पूछा करें, कुछ लाना तो नहीं है मेरी बेटी। आज तो मुझे लगता है कई दिन हो जाते हैं भाई बेटियों से रूठा रहता है, बेटी भाई से कोई परवाह नहीं रखती। भाई अगर रात के किसी हिस्से में आया, कहीं बिल्कुल घूर के ऊपर बैठा हुआ था बेचारा, 4 लोगों के दरमियान 5 घंटे वो बिल्कुल मुसलसल अपनी आंखों को थका करके, हाथों को उठा करके, छोटी से स्क्रीन के ऊपर निगाहें टिका करके वो 5 घंटे का वक्त गुजार करके आया। बहन ने उससे ये पूछा तक नहीं, कभी सोचा कि 5 घंटे हमने कोई ऐसी बाबरकत महफिलों में पहुंच करके हमने वक्त दिया? सोचें जरा, कभी सोचा करें लल्ला। कारोबार तो सोचते हैं ना, अच्छी बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन वो बात सोचिए जिससे आपका जमीन पर जब तक रहे
فائدہ رہے اور اس سے زیادہ زمین میں جانے کے بعد فائدہ ملے. واہ سبحان اللہ. بستر پہ پہنچے تو سوچیں کہ میں نے کیا فائدہ ہے میرے صبح سے لے کر کے شام تک اٹھنے میں میرا کیا فائدہ ہوا. میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے. بستر سے نیچے نہیں آتے ہیں موبائل آن ہوتا ہے اور جھوٹ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. سوچا کبھی ان علماء ذوی الاحترام سے پوچھیں کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ گھر پہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کا تذکرہ ہو جاتا ہے. دکان پہ ہوتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں کا ذکر ہو جاتا ہے. فیکٹری پہ ہوتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں ہو جاتی ہیں. کبھی سوچیں خدا کے واسطے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آج تکلیف پریشانی دشواری ہر فرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ ہے ہمیں یہ ہے ہمیں یہ ہے ہمیں یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک اتنے زیادہ جھوٹ بول چکا ہوتا ہے بندہ کہ سچ بولنے میں اس کو اور جھوٹ میں کوئی امتیاز ہی نہیں رہ جاتا ہے. بولنا بھی چاہتا ہے سچ لیکن عادت جھوٹ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے اور نکلتا ہے زبان سے جھوٹ. اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کر لیں میرے اللہ, سچے دل سے توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل رحیم و کریم ہے. رحیم و کریم, بہت بعد میں قہار و جبار ہے لیکن پہلے وہ رحیم و کریم ہے. اپنے بندوں کے لیے وہ رحمت, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں رحیم والا, اس سے بڑا کوئی کرم والا نہیں ہے. جب سب ایک طرف ہوں گے تو رحمتیں انشاءاللہ وہی رحمتوں کا پالن ہار ہوگا انشاءاللہ. جو جگت کا پالن ہار ہے وہی رحمتوں کے صدقے میں تمہاری زندگیاں انشاءاللہ چلیں گی. تو انشاءاللہ اپنے گھر کے معاشرے کو بہتر کریں گے. ارے وہ چھوڑیں للہ, محترم اے محترم ادھر آؤ, بیٹھو ادھر ہی بیٹھ جاؤ. ابھی مفتی صاحب قبلہ بھی مؤدب ہو عریضہ ہے, ہاں ادھر ہی منہ رکھنا. اچھا میں بات کر رہا ہوں اپنے گھر والوں سے. کبھی کبھی تو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اتنی دعائیں آپ لوگوں نے کر دی ہیں کہ نہ دن فرصت ہے نہ رات فرصت ہے. رب کا کروڑوں بار شکر احسان ہے. یہ لفظ میرا تحدیث نعمت کے طور پہ ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی تو گھر والے ملتے ہیں, آج مل گئے ہیں تو دل کی بات کہی لوں گا. میں بغیر کہے ہوئے اٹھوں گا نہیں, میں کریں گے نہیں تو زبردستی کرواؤں گا, ضد کروں گا, روٹ ہو جاؤں گا, ناراض ہو جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. گھر والا کہا ہے تو گھر والا بن کر کے دکھاؤں گا یہاں بھی. اور جب سارے لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی ہم پہچانیں گے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گونگے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہرے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نابینا ہیں, لیکن اللہ کا کرم احسان ہے الحمدللہ. جن بزرگوں کی بولی ہم بولتے ہیں, بڑے بڑوں کی بولیاں, واہ واہ واہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو بالکل اس میں نہ رہیں, خاطر میں ہم لاتے نہیں ہیں. اچھا ہے کہ الحمدللہ جگاؤ مت, جگ جائیں گے تو طوفان بالکل لے آئیں گے ہم. بے شک. یہ ہمارے خاندان کی ریت رہی ہے. کسی بھی دور کی, کسی بھی سن کی, کسی بھی صدی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو, ریت رہی ہے ہمارے خاندان کی. انشاءاللہ نماز کے پابند رہیں گے, انشاءاللہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ انشاءاللہ, ہے نا. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں گے انشاءاللہ. اپنے گھر کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھتیجیوں کو, بھانجیوں کو, ناتیوں کو, پوتیوں کو انشاءاللہ بہتر پردے میں رہ کر کے تعلیم دیں گے, ہے نا. وقت پر ان کو اپنے گھر کے لیے رخصت کریں. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کریں, ہر حال میں شکر ادا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کے حالات کو بہتر کریں گے سب, ہے نا. اور آج تو الحمدللہ رب العالمین یہ جو ایک لانگ ٹائم بیک ہم جو کامٹی شریف آئے اور آتے رہے ہیں, اب تو مجھے لگتا ہے سال میں ایک مرتبہ نہیں کئی بار ماشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں. سبحان اللہ.
اور اس کی برکتیں الحمدللہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ کامٹوی قدس سرہ العزیز کی بہاروں کی شکل میں، رحمتوں کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں آنکھوں سے نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ کہ آج ماشاءاللہ روڈ دائیں سے بائیں تک بالکل دور تک جب مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بلند ہو رہے تھے تو ہم یہی تو سوچ رہے تھے، یہی تو یہ فقیر قادری گلزار چاہتا ہے۔ یہ رضا کا ہمارا پرچم جو ہے ہمیشہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر روڈ پر بلند نظر آئے انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جتنی بھی فضولیات ہیں نا، جن سے صرف دیکھنے سے، پہنچنے سے، شرکت کرنے سے، شامل ہونے سے صرف حصے میں گناہ آئے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو انشاءاللہ، ہے نا۔ اور کبھی ان چیزوں میں تاخیر مت کرو، جیسے آج کی محفل ہے، کبھی تاخیر مت کرو۔ سن لیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بریلی شریف سے نسبت رکھنے والے خطیب ہے، بریلی شریف سے نسبت رکھنے والے مفتیان ذوی الاحترام ہے، بریلوی ممبر ہے الحمدللہ۔ تو سوچو مت، ننگے پیر دوڑتے ہوئے چلے آؤ، تاکہ جتنے آگے بیٹھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب کے مستحق ہوگے، جتنی پہلے بیٹھو گے اتنا زیادہ ثواب کے حقدار ہوگے۔ ہاں، ایسی محفلوں میں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ بھی الحمدللہ گھنٹوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بعد عشاء سے لے کر کے اب تک یہ جو ممبر نور سجا، ممبر نور پر علماء ذوی الاحترام کے خطابات کی پیغامات آپ سب تک کی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لفظ پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا کرے۔ اور یہ بہاریں ماشاءاللہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے عرس سراپا قدس کی جو چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ عالیہ حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ حق اقلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں یہ فقیر قادری کل حاضر رہے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو بس اب ظاہر سی بات ہے، گھر والا جب بہت دنوں کے بعد آتا ہے تو پھر جیسے ہم آج آپ لوگ کے پاس میں آ گئے ہیں، تو کل دادا اور پوتا کے پاس میں آپ سب آ جائیے گا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ حضرت سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کا شجر نسب شریف جو ہے وہ بھی زیدی حسینی سید ہیں، زیدی الحسینی ہے ماشاءاللہ، سید زادے، اور اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، ہاں، کہ فقیر قادری بھی الحمدللہ زیدی الحسینی، زیدی سادات میں سے ہے نا۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہاریں لوٹنے کے لیے ہم سب آتے ہیں، اور ہم سب لوگ آراز کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ہے نا۔ فضولیات سے، دیگر چیزوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف پر عمل کریں انشاءاللہ، اور فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ النورانی و قدس سرہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے، حضور سیدنا محدث کبیر نے کبھی بھی اپنے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق وہ باتیں نہیں کہیں، جیسے حضور محدث کبیر کے مخدوم گرامی والد ماجد حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے پیر و مرشد سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی طبیعت کی کبھی بات نہیں کی۔ بات اگر کی ہے تو الحمدللہ شریعت کی ہے نا۔ تو اللہ کا فضل ہے، مرکز ہے تو بریلی شریف، وہاں مزاج کے مطابق باتیں نہیں ہوتی ہیں، چہرہ دیکھ کر کے جواب نہیں ملتا ہے، وہاں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ شریعت کو آئینہ بنا کر کے جواب ملتا ہے۔ تو مرکز اہل سنت پر سختی کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ۔ ہم سب کا مرکز بریلی شریف، اونچی بولیں للہ، یہ وقت ہے بولنے کا۔ ہم سب کا مرکز بریلی شریف، ہم سب کا مرکز بریلی شریف۔ اچھا، یہ عجب بات ہے للہ، سنتے ہیں کہ میڈھک ہوتے ہیں نا، بارش کے ایام میں نکلتے ہیں، لمبے وقت تک کی وہ غائب رہتے ہیں، لیکن چند دن کی بارش کیا ہوتی ہے، سب زمین کے نیچے کی جو تہ ہوتی ہیں
ان کو چیرتا پھاڑتا ہوا اوپر نکل آتا ہے اور اپنے ہونے کا اعلان کرنا چالو کر دیتا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ بارش جاتی ہے زمین وہیں رہتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ میڈک ہے جو مثل بارش کے ایام میں جیسے میڈک نکلتے ہیں ویسے ہی ادھر ادھر سے کوئی مرکز کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی مسلک کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی تاج شریعت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو ایسی انگلیوں کو ایسے کرنے کے لیے ہم حاضر آتے ہیں تاکہ بتا دیں کہ جو وہ تین انگلیاں خود کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی کے سمت کر دو۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ توڑ کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، لیکن اب کیا ہے کہ تھوڑا سے فرق رکھنا ضروری ہے نا۔ ایسے لوگوں سے بچیں بالکل، یہ مت دیکھیں کہ کون آیا ہے کہاں سے آیا ہے۔ اچھا الحمدللہ مسلک اہل سنت نہیں ہے، مسلک اہل سنت تو الحمدللہ امام اہل سنت کی شکل میں مل ہی گیا ہے، مسلک اعلی حضرت ہے الحمدللہ۔ ہم کو خوشی مسلک اعلی حضرت میں ملتی ہے اور امام اہل سنت کہنے میں ملتی ہے، نہ کہ الحمدللہ نہ کہ مسلک اہل سنت۔ ارے مسلک اعلی حضرت میں تو ملتی ہے اللہ۔ ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اللہ بہتر توفیق عطا فرمائے، ساری تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور یہ فقیر قادری جو مخاطب بھی رہا، ورنہ تو کل کی مکمل طور پہ دن بھر کی وہ خانقاہ پر حاضری اور لوگوں سے ملاقات کا شرف، شب میں ایک محفل میں شرکت، اور آج کا دن جماعت المبارکہ، نماز کا اہتمام، بعد نماز آپ سب کی خدمت میں آنے کا اہتمام، وہ ایک کنٹینیو وہ سائیکل چلتی ہے جو چل رہی ہے نا۔ لیکن جب بڑوں کا حکم ہوتا ہے تو الحمدللہ چھوٹوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ بچا لائیں، اور ہم فرمانبردار چھوٹے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ تو اللہ کا فضل ہے ہم نے اپنے بڑوں کی حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا مؤدب بادب رکھے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور میں بطفیل حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضنا قبول و مقبول فرما لے، اور جتنے بھی مقدس منبر نور پر علماء اکرام، ذوی الاحترام، حفاظ و قراء اور خاص طور سے مساجد کے ائمہ اکرام تشریف رکھتے ہیں، سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے یہ استاذ مکرم ہیں، ہے نا، الحمدللہ بہت، اور میرے خیر الحمدللہ میں نے ان کی اپنے اساتذہ کرام کی جوتیوں کو ٹھیک کر کے اللہ نے جو کچھ بھی حصے میں عطا فرمایا ہے، اور اس لائق نہیں نہ جانے کیا کیا عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے اساتذہ کرام ذوی الاحترام کے سائے کو دراز فرمائے، اور ان کی عمر میں خوب خوب صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔